بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم سنت الہیہ اور حکم خداوندی ہے کہ جس کی تعمیل حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی امتوں کے سامنے فرمائی، اور ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی امت کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت و صفات کو بیان فرماتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مشہور واقعہ جب آپ نے اپنی امت کے سامنے اوصاف محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بیان فرمایا تو آپ کی امت کے ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے روح اللہ، کیا وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم آپ سے بھی معزز ہیں، آپ سے بھی برتر و بالا ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کا امتی نے موازنہ کرنے کا ارادہ کیا کہ کیا آپ کا مقام بلند ہے یا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم جو آخری نبی ان کا مقام بلند ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا کہ تم موازنے اور مقابلے کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم اگر اللہ رب العالمین مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اللہ رب العالمین یہ شرف عطا فرمائے، یہ فضیلت عطا فرمائے اور یہ سعادت و موقع عطا فرمائے کہ وہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کی نالین کے تسمے کھولے، تو عیسیٰ ابن مریم اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے، اس کو اپنے لیے شرف سمجھیں گے۔ تو ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنی امت کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت و صفات کو بیان فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے خود نعت و صفات محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کا بیان فرمایا۔ قرآن کریم پورا ہی آپ کی نعت و صفات کے بیان پر ہے، اور حضور کی بارگاہ میں آداب حاضری کے، گفتگو کے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوں یا جب بھی آپ سے کلام کیا جائے، آپ کو اپنے گھر سے بلایا جائے تو کیا کیفیت ہو، کیا انداز ہو، یہ سارے طور طریقے، یہ سارے آداب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائے، اور یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر تم اپنی آواز کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز سے بلند کرو گے تو اگرچہ تمہارا یہ آواز کا بلند کرنا یہ حضور کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کرنے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور حضور کی بارگاہ میں آپ کی نعت و صفات کے بیان کرنے ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر حضور کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو جائے تو فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے سارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، تم معافی مانگو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال واپس کر دے، فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے اعمال کو اللہ رب العالمین ضائع فرما دے گا۔ یعنی حضور کی بارگاہ میں اگر نعت و صفات کا بیان بھی ہو تو اس کے بھی آداب اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے کہ انتہائی پست آواز میں ہو، انتہائی باادب کیفیت میں ہو، اور اسی کیفیت میں جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آداب بیان فرمائے، صحابہ اکرام نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے حضور کی بارگاہ کے آداب ہمیں سکھائے۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ اکرام ہوں جو حضور کی بارگاہ میں آپ کی نعت و صفات نظم یا نثر کے انداز میں پیش کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب بھی نعت پیش کرتے، حضور کی نعت و صفات کو بیان کرتے تو انتہائی پست آواز میں، انتہائی خفیف آواز میں، ہلکی آواز میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خود بارہا ان سے سوال دوبارہ دہرانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے، یا جو بھی کیفیت، جو معروضات حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان کو وہی معروضات دہرانے کے لیے حکم فرماتے۔ یعنی صحابہ اکرام کا معاملہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ادب کی کیفیت والا تھا، اور انتہائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کرتے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں جب بھی اگر نعت ہی پیش کی جائے، حضور کی تعریف و توصیف ہی کی جائے تو ایسی کیفیت ہو اور الفاظ کا چناؤ ایسا ہو، اور چاہے نظمیہ انداز میں ہو یا نثریہ کیفیت میں ہو، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جائے کہ اس سے کوئی منفی پہلو کا تاثر نہ نکلتا ہو۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق واضح طور پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، کہ رائنا نہ کہو۔ یعنی صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، ہم پر نگاہ کرم فرمائیں اور ہماری اس مشکل کو حل فرمائیں۔ تو مخالفین نے اس کے مقابل ایک منفی پہلو نکالا، حالانکہ صحابہ اکرام کی مراد نہ تھا، صحابہ اکرام کے جو جملہ استعمال کرنا اس میں ہرگز یہ معنی نہیں پایا جاتا تھا
لیکن اللہ رب العالمین کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں اس کیفیت کو اور اس لفظ کو استعمال کیا جائے. تو حضور میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی نعت یا آپ علیہ السلام کی صفات کو بیان کیا جائے تو کیفیت یہ ہو کہ انتہائی ادب کے سانچے میں ڈھلے ہوئے الفاظ ہوں اور انتہائی تمیز کے سانچے میں ڈھلے ہوئے الفاظ ہوں کہ اس میں کوئی منفی پہلو نہ نکلتا ہو. اور آپ علیہ السلام کی نعت کا معاملہ ایک ننگی تلوار کا معاملہ ہے کہ اگر اس میں ذرہ بر بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو ایمان خسارے میں چلا جاتا ہے, انسان خسارے میں آ جاتا ہے. کہ اگر مقام رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم سے کم کر دیا تو یہ بھی انسان کے اعمال اور نیکیاں اور اس کا ایمان ضائع ہونے کا معاملہ, اور اگر مقام رسالت سے بڑھا دیا تب بھی اس کا ایمان ضائع ہونے کا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین مقام رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کو سمجھنے کی اور آپ علیہ السلام کے نعت کے آداب کو ملوث خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.